صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے میں ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ جڑ بھی تین پولوں سے جاتا ہے اور ٹوٹ بھی تین پولوں سے ہی جاتا ہے۔ باقی اس رشتے کے اندر پیار، محبت، لڑائی، جھگڑا، غمی، خوشی، ہر چیز ہوتی ہے، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے کہ آپ پل میں لڑتے ہیں، پل میں جھگڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مرتے دم تک چاہے جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی مشکلیں، پریشانیاں آئیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور کبھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ذرا سی آندھی چلنے کی دیر ہوتی ہے اور رشتہ جو ہے نا وہ پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے عوامل جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے آس پاس لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی سسرال اچھا مل جاتا ہے تو شوہر اچھا نہیں ملتا، کبھی شوہر اچھا مل جاتا ہے تو سسرال اچھا نہیں ملتا۔ ہماری جو ساری زندگی ہے، مطلب ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی جو ہماری ایشین سوسائٹی ہے، ہماری ایک اسلامک سوسائٹی ہے، اس میں یہ سارے رشتے جو ہیں وہ آپس میں بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر رشتہ جو ہے نا وہ دوسرے رشتے کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی کس کی تھی یا کس کی ہوگی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پیرنٹس کو اپنی بچیوں کو تھوڑا بہت سمجھا کے ضرور بھیجنا چاہیے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میری اماں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہماری جو امائیں ہیں نا، دیسی امائیں، وہ بڑی شائع ہوتی ہیں، ان کو مطلب پتہ نہیں کیوں وہ بتاتی نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹوری اپنی بچیوں کو بتانی ہے، لیکن آپ کی زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے، کم سے کم وہ اپنی بچیوں کو ضرور بتائیں کہ بیٹا یہ حالات ہیں، ایسے ایسے حالات ہوں تو تمہیں کوئی سٹیپ لینا ہے۔ اگر ایسے ایسے حالات ہیں تو بیٹا اس کو کمپرومائز کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، ہر بات آ کے نہیں بتانی، کچھ باتیں اپنی ذات تک بھی محدود رکھنی ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں نا، وہ یہی تھیں کہ میں جو نا، مطلب اب تو نہیں لیکن پہلے جو تھی، میں بہت زیادہ مطلب نا شیئر کر دیتی تھی اپنی ہر بات۔ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، کوئی چیز بری لگتی تھی، یا مجھے کسی بات پہ تکلیف ہوتی تھی تو میں فوراً کسی کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی تھی کہ آج مجھے میرے ہسبینڈ نے یہ بولا۔ دوسرا ایک تو ہمارا تھا بھی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ، اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں آپ جانتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہو پاتی ہے، وہ بھی تب جب کہ آپ جو ہیں نا وہ آؤٹ آف فیملی ہوں، آپ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ صرف 2-3 مہینے پاکستان رکے، اس کے بعد وہ واپس اسپین چلے گئے، اور اسی طرح وہ ہر سال صرف 15-20 دن کے لیے آتے تھے۔ ان 15-20 دنوں میں ہماری کبھی آؤٹنگ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی دعوتیں، کبھی لڑائی، کبھی جھگڑا، کبھی صلح، اور اسی طرح ہو کے ٹائم گزر جاتا تھا۔ ہسبینڈ واپس چلے جاتے تھے اور میں وہیں پہ رہ جاتی تھی، اور ہمارے درمیان میں ہمیشہ مطلب یہی لڑائی، یہی بحث ہوتی تھی کہ آپ مجھے نہیں جانتے، وہ کہتے تھے کہ تم مجھے نہیں جانتی، تم آج تک مجھے نہیں سمجھ سکی، اور میں یہ کہتی تھی آپ آج تک مجھے نہیں سمجھ پائے، کیونکہ ظاہرہ ہم نے اتنا ساتھ ٹائم گزارا ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو مطلب ریئلی ہمیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو فیلنگز ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے۔ جب میرے الحمدللہ سسرال والے بہت اچھے تھے، الحمدللہ ابھی بھی بہت اچھے ہیں میرے ساتھ، تو ہمارے درمیان میں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے اماں نے یا میرے ابا نے یہ نہیں بولا کہ بیٹا ہر چیز شیئر کرنے والی نہیں ہوتی، آپ نے ہر بات شیئر نہیں کرنی۔ تو مجھے یہ عادت ہوتی تھی کہ مطلب یہ نہیں کہ غلط بات، صحیح اور غلط دونوں باتیں، کہ میں کہتی تھی کہ میری امی ہیں یا میرے ابو ہیں تو میں شیئر کر لیتی تھی کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اور اسی طرح بھی جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اب اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو ٹپس دے رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اس کو اپنی عقل کے مطابق لے رہے ہوتے ہیں۔ میری جب بھی لڑائی ہوتی تو میں شیئر کر لیتی کہ دیکھیں آج یہ ہو گیا، آج میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بول دیا، آج انہوں نے مجھے یہ بول دیا۔ تو میرے ہسبینڈ کی بھی تھوڑی سی نیچر اس طرح کی تھی کہ ان کی جن کے ساتھ بنتی تھی وہ بھی اپنی باتیں جو ہیں وہاں پہ کر لیتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کرتی ہے، میرے ساتھ ویسے کرتی ہے۔ ہم دونوں نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلجھانے چاہیے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو آؤٹ آف فیملی، دوسرا ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو سکی، تیسرا یہ کہ جب میں ان سے کہتی کہ آپ جو ہے نا میری بات سنیں، یا میں آپ کو کوئی بات کہہ رہی ہوں تو آپ میری بات سنتے نہیں ہیں، تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ میں یہاں پہ اکیلا ہوں، میرے پہ اور بھی ڈھیر ساری رسپانسبلٹیز ہیں، میں جاب کرتا ہوں، گھر آتا ہوں، خود ہی کھانا بنانا ہے، خود ہی سب کچھ کرنا ہے،
تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تم مجھے وہاں کی بھی چھوٹی چھوٹی ٹینشنز دو، تو تمہیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور میں یہ کہتی تھی کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ آپ ہیں، مجھے جو بھی مسئلہ ہوگا، مجھے جو بھی پریشانی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، چاہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں۔ میں کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں؟ میری کچھ ایموشنز بھی ہیں، میری فیلنگز بھی ہیں، تو آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں سارا دن کام کرتا ہوں اور تم مجھے فضول کی ٹینشن دینا سٹارٹ کر دیتی ہو۔ تو ہمارے درمیان میں کافی عرصے تک جو ہے نا وہ تقریباً 8 سے 10 سال ہم نے یہ ایسا ٹائم گزارا جس میں ہماری جو نوبت ہے وہ کافی اینڈ تک بھی گئی، اس میں غلطیاں دونوں کی تھیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی غلطی ماننا، جس کو میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں کہ میری یہ غلطی تھی کہ مجھے اپنے رشتے کو اس طرح سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کی اماں ابا کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ باتیں بتائیں۔ میں اپنی بیٹی کو ابھی سے، میری بیٹی تک ابھی 10 سال کی ہے، لیکن میں اس کو ابھی سے یہ چیزیں سمجھاتی ہوں کہ بیٹا ہر بات پہ ری ایکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ مجھے اکثر کہتی ہے کہ آپ مجھے کیوں منع کرتی ہیں، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بچیوں کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے، ہر بات پہ ری ایکٹ کرنا، ہر بات کو آ کے بتانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے، کچھ مسئلوں کو خود حل کرنا چاہیے۔ جب آپ کو لگے کہ مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تو پھر اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ تو میں ابھی سے اپنی بیٹی کو وہ ساری باتیں بتا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں جو شاید میں نے نہیں سیکھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ٹف ٹائم تھا، ایک مشکل ٹائم تھا جس میں کچھ ہاتھ تیسری پارٹی، تھرڈ پارٹی کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ شیئرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ تو تھرڈ پارٹیز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ بند تو پہلے ہی نہیں رہا تھا، چلو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت دفعہ رشتہ ختم ہونے کی بھی کوشش ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے پہ بھی بلیک میجک بھی ہوا جو کہ میں نے آپ کو بتایا، میرے گھر پہ، مجھ پہ، میرے ہسبینڈ کے اور میرے رشتے پہ، تاکہ رشتہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو یہاں تک قائم رکھا۔ میری امی کہتی ہیں کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بچانی ہے تو چاہے اس کو کوئی بھی کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے تو وہ بچ جائے گی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی ہے نا تو اس کو کوئی جتنی بھی کوشش کر لے جوڑ کے رکھنے کی، وہ ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو مجھے اس بات پہ کامل یقین تھا، اور الحمدللہ ہمارا رشتہ آج بھی جتنی بھی کوشش کسی نے بھی کی قائم اور دائم ہے۔ اس کے پیچھے ڈھیر سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی کو، اپنے رشتے کو جس طرح بھی ہے، کچھ میرے ہسبینڈ نے ایفرٹ کی، کچھ میں نے کی، کچھ ہمارے گھر والوں نے کی، ہمارا رشتہ کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہو گیا، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ہم کافی حد تک ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، جس میں آپ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی فیلنگز، ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ رشتے کے خراب ہونے کے جو ہوتے ہیں نا آپشنز اور چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر تو ماں باپ نے اپنی بچیوں کی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں شادی کرنی ہے نا، تو پہلے سے یہ طے کر لیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ وہاں پہ اور بچی جو ہے وہ سسرال میں رہے۔ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہیں گے تو شادی کریں، ورنہ پلیز ماں باپ کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے رشتے دیکھ کے شادی مت کریں جہاں میاں کہیں اور ہے اور بیوی کہیں اور ہے، کیونکہ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں بہت کچھ پڑھائی بھی کرتی تھی، اور بہت کچھ میں نے پڑھا بھی، میں نے بہت کچھ ایکسپیرینس بھی کیا، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کا کلام جو ہے نا اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کلام ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی میں نے پڑھیں جو کہ میرے کام آئی، مجھے بہت سے بزرگوں نے بھی بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ بھی میں وہ شیئر کرتی ہوں، کہ مجھے کافی زیادہ کمنٹس آتے ہیں بچیوں کے کہ ہمارے ہسبینڈ کے مثلا لڑائی ہو گئی ہے، یا میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہوں، ہمارے درمیان ناراضگی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ اپنی تھوڑی سی لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ کو کچھ پڑھنا ہے۔ جن میاں بیوی کے آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہو، یا میاں جو ہیں وہ بیوی کی طرف اتنی توجہ نہ کرتے ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یا لطیف یا ودود، یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا لطیف یا ودود، ان کو 101 مرتبہ آپ نے روزانہ صبح پڑھنے کی روٹین بنا لینی ہے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس ہیں، آپ کے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، آؤٹ آف سٹی، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے، تو آپ ان کی تصویر سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر پھونک مار دیا کریں صبح اٹھ کے، یا لطیفو یا ودودو 101 دفعہ، چاہیں تو صبح شام، صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 2 ٹائم کر لیں، ورنہ صبح فجر کی نماز کے بعد تو پکا کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے ایک عمل، میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے تو جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے، 3 بار پڑھ کے، مجھے کافی لوگ کہتے ہیں ہم دفعہ بولتی ہیں، 3 بار یا 3 مرتبہ
پڑھ کے تو دونوں کو پلا دیں، اس سے صلح ہو جائے گی۔ مطلب یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ پاس ہیں، ہسبینڈ کی اور وائف کی لڑائی ہو گئی ہے اور وائف وہیں پہ ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پلا دے اپنے ہسبینڈ کو جمعے کے دن 3 دفعہ سورہ جمعہ پانی پہ پڑھ کے، بلکہ بہتر ہے کہ کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کے نا، کیونکہ میٹھی چیز جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، تو کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کے پانی ہو گیا، شربت ہو گیا، چائے ہو گئی یا کچھ میٹھا ہو گیا، پلانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز میں ڈال کے پلا دیں، ورنہ پھر پانی اگر آپ ان کو دینے لگی ہیں تو پہلے سے ہی پانی دم کر کے رکھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جمعہ کے دن جو ہے نا وہ سورہ جمعہ کو 3 دفعہ پڑھ کے اور ہسبینڈ کو پلا دینا ہے۔ اگر ہسبینڈ پلانا چاہتے ہیں تو وہ وائف کو پلا لیں، ورنہ ہسبینڈ جو ہیں وہ وائف جو ہیں وہ ہسبینڈ کو پلا دیں۔ اس کے بعد یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا مانیو یا معطیو، ٹھیک ہے، یا مانیو یا معطیو۔ اب اگر لڑائی ہو گئی ہے ہسبینڈ وائف کی اور اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 20 دفعہ سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنے بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اگر تو آپ ساتھ ہیں، ویسے ناراضگی ہو گئی ہے آپس میں، ہلکی پھلکی جھڑپ ہو گئی ہے اور مان نہیں رہے ہسبینڈ، تو ان کے لیے آپ پڑھ لیں جیسے ہی آپ سونے لگیں بستر پہ، وہ بھی آپ کے پاس لیٹے ہوئے ہوں، تو یہ ہے کہ یا مانیو یا معطیو جو ہے نا وہ 20 بار سونے سے پہلے اپنے بستر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ صبح تک صلح ہو جائے گی۔ اور اگر ہسبینڈ دور ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے بستر پہ بیٹھیں، رات کو سونے سے پہلے یہ 20 ٹائمز پڑھیں اور غائبانہ طور پہ ان کی طرف پھونک مار دیں، اور انشاءاللہ وہ جو ہیں وہ مان جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب ایک گھر میں آپ کی بہت زیادہ مطلب مس انڈرسٹینڈنگز رہتی ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے نا آپ نے کیا کرنا ہے، میں یہیں پہ لکھ دیتی ہوں، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا ودودو، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی میں نے یا ودودو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یا ودودو جو ہے نا، اس کو آپ نے جب بھی آپ ہسبینڈ کو کچھ بھی دینے لگیں گی نا، میٹھا چائے دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کو میٹھا پسند ہے، کھیر دے رہی ہیں، کچھ بھی بنا کے دے رہی ہیں، میٹھا کچھ بھی اس میں شامل ہے نا، تو آپ اس کے اندر دم کر کے یا ودودو 11 دفعہ اپنے ہسبینڈ کو دیں، ٹھیک ہے، یا پھر جیسے آپ کے ہسبینڈ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا، آپ یا ودودو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ کے ہسبینڈ آپ کے سامنے آئیں گے، سلام کرنے سے پہلے ہی، آپ یہ نہیں کہ ان کو پراپر پتہ چلے کہ آپ ان پہ پھونک مار رہی ہیں، ورنہ پھر آپ پہ کوئی اور الزام بھی لگ سکتا ہے، تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر یا ودودو پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم اچھا ہو جائے گا۔ مطلب اس کو آپ جتنا کر سکتی ہیں، جیسے ہی آپ ان کے سامنے جانے لگیں یا ودودو 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ جیسے ہی ان سے بات کرنے پر لگیں یا ودودو 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ ان کو کچھ دینے لگیں اس کے اوپر یا ودودو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک دے مار دیں، کھانا دیتے ہوئے، پانی دیتے ہوئے، کچھ بھی، ضروری نہیں کہ میٹھا ہو، کچھ بھی دیتے ہوئے نا، میٹھے پہ یہ کہ ذرا زیادہ اثر کرتا ہے، ورنہ آپ کچھ بھی ان کو دینے لگیں تو یا ودودو 11 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ خود بیہیویئر دیکھیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ کا آپ کی طرف کتنا چینج ہو گیا ہے، بجائے آپ مطلب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے یا کچھ بھی کرنے کے، آپ اللہ کے کلام کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ یا ودودو 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں وہ بھی سورہ جمعہ والی، اور یہ بھی ہسبینڈ وائف کے لیے، وائف ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں۔ جو سامنے پلانے والی چیزیں وہ الگ ہے، لیکن جو اس طرح پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ آپ غائبانہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو کرتی ہوں اینڈ، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اللہ حافظ۔